ایک ایسا نظریہ ہے کہ جس کے بارے میں یہ دعویٰ موجود ہے کہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے یہ دعویٰ لکھا کہ اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں، خصوصاً امیر المؤمنین علیہ السلام کے زمانے سے یہ نظام چلا کہ مفتی ہوتے تھے اور فتویٰ لینے والے ہوتے تھے، اور ان سے فتویٰ لے کے اس کے اوپر عمل کر لیا جاتا تھا۔ آج تک جو ہے وہ کسی کو بھی اس کے اوپر کوئی بھی اعتراض نہیں رہا۔ اچھا، یہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے یہ لکھا ہے؟ جی، شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے یہ کتاب العدہ فی الاصول جو ہے اس میں انہوں نے اس چیز کو لکھا ہے۔ درست۔ اس حوالے سے اللہ جاری صاحب کی جانب سے ایک اعتراض وارد کیا گیا ہے اس عبارت کے بارے میں، اور انہوں نے اس پر اپنے ملاحظات، تحفظات شیئر کیے ہیں۔ میں پروڈیوسر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ویڈیو چلا دیں تاکہ ہمیں علم ہو جائے کہ ان کے اعتراضات کیا ہیں، اس کے بعد ہم اس جواب کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ کتاب عدہ میں شیخ طوسی کی ایک عبارت ہے، وہ مجتہد حضرات اس کو بہت اچھالتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتی ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں تقلید ہوتی تھی، اور اگر یہ کسی چیز پہ دلالت کرتی ہے تو ان حضرات کی اپنے ناسمجھی پہ دلالت کرتی ہے، نہ کہ ان سے تقلید ثابت ہو جائے۔ عبارت کیا ہے عزیزوں؟ وہ عبارت میں اچھی طرح آپ کو سمجھ آتا ہوں، اس میں کچھ تفصیل ہے، آپ اچھی طرح سے اس عبارت کو سمجھ لیجئے، کیونکہ یہ ایک ہتھیار ہے تقلید اور اجتہاد کے پرچار کرنے والوں کے ہاتھ میں۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب العدہ فی اصول الفقہ، اس کتاب میں شیخ، یہ جزء ثانی ہے العدہ کی، کتاب چپی ہے ایران میں چپی ہے، اس میں صفحہ نمبر 730، اس میں خبر واحد کے بحث میں عزیزو، خبر واحد کے بحث میں، کہ خبر واحد کو حجت ہے یا حجت نہیں ہے، اس کے بحث میں، ٹھیک ہے نا۔ وہ یہ فرماتے ہیں والذی نذهب الیہ، جس بات کی ہم ادعا کرتے ہوئے کہ عامی کے لیے جائز، العامی الذی لا يقدر على البحث والتفتیش، وہ عامی جس کو ریسرچ کرنے کی اور خود مطالعہ کتب کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس کے لیے تقلید عالم جائز ہے۔ دلیل کیا ہے؟ طوسی صاحب دلیل بتائیے۔ انی وجدت عامة الطائفة من عهد امیر المؤمنین علیہ السلام الى زماننا هذا يرجعون الى علمائها ويستفتونهم في الاحکام والعبادات ويفتونهم العلماء فيها، کیونکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے زمانے سے آج تک علماء کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں، استفتاء کرتے ہیں، وہ فتویٰ دیتے ہیں، لوگ عمل کرتے ہیں۔ وما سمعنا احدا منهم، اور ہم نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی شخص کسی مستفتی سے کہے کہ تیرے لیے استفتاء جائز نہیں ہے، اور تیرے لیے فتوے پہ عمل کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ تیرے لیے واجب ہے کہ تو خود جا کے تحقیق کرے اور تو خود جا کے سیکھ لے، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ کا عمل باطل ہے، کوئی کہہ دے کہ آپ کا عمل فتوے پہ عمل نہیں کر سکتے، عمل چھوڑ دیں۔ وقد كان منهم الخلق العظيم عاصروا الأئمة عليهم السلام ولم يحكى عن واحد من الأئمة النكير على أحد من هؤلاء ولا إيجاب القول بخلافه، اور بہت سارے لوگ تھے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے علماء سے رجوع کرتے تھے، تو وہ کسی امام علیہ السلام نے ان پہ انکار نہیں کیا ہے، بل كانوا يصوبونهم في ذلك، بلکہ امام علیہ السلام اس کی تائید فرماتے تھے۔ فمن خالفه في ذلك كان مخالفا لما هو المعلوم خلافه، بس جو شخص اس کی مخالفت کرتا ہے وہ ایک بدیہی بات کی مخالفت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس عبارت میں کیا ہے؟ اس عبارت میں یہ ہے کہ عامی کے لیے تقلید جائز ہے۔ تو دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ عہد امیر المؤمنین علیہ السلام سے لے کر آج تک شیعہ جو ہے اپنے علماء سے رجوع کرتے ہیں، علماء سے فتوے مانگتے ہیں، علماء فتوے دیتے ہیں، یہ عمل کرتے ہیں۔ دیکھیں عزیزو، یہ عبارت، اس عبارت کو صحیح طرح سے سمجھنے کے لیے دو باتوں کا سمجھنا ضروری ہے، اور ایمانداری سے آپ میری بات سنیں، تو میرے عزیز پیارے دوست طالب علم ہیں حوزوں میں، وہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اور برباد کر رہے ہیں، وہ اچھی طرح سے سنیں دو باتیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر سن کے پھر کہہ دیں کہ غلط کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، پہلی لیکن سمجھ لیں۔ دیکھیں، فتویٰ اور تقلید، ان کے دو معنی ہیں، دو مختلف معنی ہیں۔ استفتاء کے بھی دو معنی ہیں، یہ ہر جگہ ایک معنی میں نہیں آتا۔ تقلید قبول حدیث کو بھی بولتے ہیں، قبول حدیث کو بھی بولتے ہیں۔
استفتاء طلب حدیث کو بھی بولتے ہیں، فتویٰ بیان حدیث کو بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی نا بات؟ شیخ ان کے جواب میں کہتے ہیں کہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں فتویٰ ایک جیسا نہیں ہوتا، فتویٰ ان میں مختلف ہوتے تھے. ایک طرح کا فتویٰ ہے کہ الروایت بلے المعتبرہ المنقولہ، کہ خود فتویٰ کیا ہوتا تھا؟ حدیث ہوتی تھی خود. اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ شیخ طوسی کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے بعد شیخ طوسی، یہ بہت مشہور جملہ ہے کہ شیخ طوسی کے بعد جو ان کے بعد جو علماء ہیں سب نے ان کی تقلید کی، سب نے تقلید کی. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ ان حدیث پہ عمل کرتے تھے جن سے یہ لوگ فتوے پہ تقلید نہیں کرتے تھے شیخ کے. یہ لوگ وہ احادیث جو شیخ طوسی نے نقل کیے تھے ان پہ عمل کرتے تھے، تو اس کو تقلید کہتے تھے. اسی طرح ہے حدیث شریف، وہ خود فرماتے ہیں حدیث شریف للعوام ان یقلدوا، اس میں لفظ تقلید آیا ہے. عوام جو ہیں فقہا کی تقلید کریں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے فتاوا پہ عمل کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے احادیث ان سے لے لیں، ان سے حدیث قبول کرنے کو تقلید کا نام دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ کتاب العدہ سے جو ہے وہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی عبارت تقلید کے متعلق نقل کی، اور انہوں نے کہا کہ جناب علی شیخ طوسی کا جو مطلب ہے نا یہاں تقلید سے، وہ مطلب یہ ہے روایت لینا، کہ آپ جو ہے وہ مفتی کے پاس جائیں گے، اور جو مستفتی ہے یعنی فتویٰ لینے والا وہ کہے گا کہ قبلہ صاحب آپ ہمیں روایت پیش کریں. تو شیخ طوسی کہتے ہیں یہ طریقہ تھا امیر المومنین اسلام کے زمانے سے آج تک، کہ لوگ جو ہے وہ روایت لیتے تھے، نہ کہ وہ جو تقلید مصطلح ہے وہ کہہ لی جاتی تھی. اب اس کے لیے لجاری صاحب نے کیا کیا، ادھر ادھر کی بہت زیادہ عبارتوں سے کیا ہے پیش کیا کہ شیخ کیا نام ہے، علامہ صاحب، شیخ اس طوسی سے علیہ پہلے الرحمہ کہ کی مراد سے یہ آپ اس تھی. طرف جائیں، میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ یاری صاحب کے جو ادلہ ہیں ان میں سے پہلی دلیل یہ ہے کہ شیخ محمد بن حسن طوسی نے اس عبارت کو اپنی کتاب العدہ کے چیپٹر خبر واحد میں نقل کیا ہے. یہ پہلی ان کے کلام کی سطر ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر یہ تقلید ہی کی بحث تھی تو اس کو تقلید میں لا دیتے، اجتہاد میں لا دیتے، خبر واحد میں کیوں لائے؟ جی یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ یہ جو شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے عبارت نقل کی ہے یہ انہوں نے دوسری جلد میں یہ نقل کی غلط ہے. ہے بات، اور جی بالکل یہ یہ بات غلط 100% ہے. بات غلط ہے. جی میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، میں ایک منٹ کتاب کھولوں، کہ یہ جو بات ہے خبر واحد کی بحث میں یہ گفتگو نہیں کی انہوں نے، بلکہ یہ جو انہوں نے گفتگو کی ہے شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے، وہ مفتی کی جو صفات تھیں وہاں پہ کیا گفتگو کیا انہوں نے. اچھا، یہ جو مفتی کی صفات ہیں یہ خبر واحد کا جو چیپٹر ہے اس سے الگ ہیں یا مثلا متصل ایک بالکل سلسلہ چل رہا تھا؟ پوری جلد ہی الگ ہے، پوری جلد ہی الگ ہے، یعنی خبر جلد ہی واحد کی الگ ہے. ساری بحث، ہاں خبر واحد کی ساری بحث پہلی جلد میں ہے، اور دوسری جلد میں خبر واحد کی بحث ہے ہی نہیں، وہاں پہ ساری کی ساری بحث کیا اجتہاد و تقلید کی ہے. ارے پھر کیسے کہہ دیا کہ یہ خبر واحد کی بحث میں شیخ طوسی ہاں کہتا ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں حیرت کیسے ہے. کیا پہلے میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں. یہ جو ابھی میں آپ کو عبارت دکھانے والا ہوں یہ شیخ طوسی کی کتاب العدہ سے جو پہلی جلد ہے، الجزء الاول، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ جو ہے وہ خبر واحد کی بحث ہے کہ حدیث آپ نے جو ہے وہ کس راوی کی کیا ہے قبول کرنی ٹھیک ہے. ہے. ٹھیک ہے ناظرین کرام، یہ العدہ فی اصول الفقہ جو شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے وہ 2 جلدوں پر مشتمل ہے. تو یہ پہلی جلد ہے جو علامہ صاحب ہمیں دکھانے جا رہے ہیں، کیونکہ آقا کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ جو اللہ علیہ صاحب نے دلیل دی ہے کہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے یہ جو بحث ہے تقلید کے حوالے سے یہ خبر واحد کے ذیل میں یہ نقل کری ہے. تو جبکہ مولانا صاحب اس کے برخلاف فرما رہے، آگاہ مولانا تقی ہاشمی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ایک مستقل بحث ہے، یہ ایک مستقل بحث ہے اور اللہ علیہ صاحب کی بات درست نہیں ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے پہلی جلد ہے. جی ٹھیک ہے، یہ یہاں سے جو ہے وہ 126 نمبر جو صفحہ ہے یہاں سے گفتگو ہوئی خبر واحد کے متعلق اور بہت سارے نظریات ذکر کیے. پھر جو ہے ٹھیک وہ ہے. یہاں پہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے جلد 1 اور جلد 1 جلد صفحہ نمبر مولانا صاحب صفحہ نمبر 126 126. ٹھیک ہے. خبر واحد کی ٹھیک ہے. بحث وہاں سے شروع ہوتی ہے. خبر واحد کی بحث پیچھے سے شروع ہے، اور وہاں پہ اچھا، شیخ اور طوسی علیہ قبل الرحمہ سے. آ کے اپنا نظریہ کیا ہے وہاں پہ آ کے کیا بیان کرتے ہیں اچھا، کہ میرا خبر، صفحہ نمبر ہاں 126 پر اپنا نظریہ بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اوکے. اپنا نظریہ بیان کرتے ہیں. وہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ ان خبر الواحد اذا كان واردا من طریق صحابنا القائلین بالامامت وكان ذلك مرویا عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او عن واحد من الائمة علیہم السلام وكان ممن لا يطعن في روايته ويكون سديدا في نقله
کہ اگر خبر واحد جو ہے جب وارد ہوگی ہمارے ان اصحاب کے طریق سے کہ جو امامت کے قائل ہیں، یعنی شیعہ اثنا عشری ہیں، وکان ذالک مروی عن النبی او عن واحد من الائمہ، اور یہ جو روایت ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہوگی یا ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں کسی ایک سے کیا ہوگی روایت ہوگی، وکان ممن، اور وہ راوی ایسا ہوگا کہ لا یطعن فی روایتہ، کہ جس کی روایت میں کوئی طعن نہیں ہوگا، ویکون سدیدا فی نقلہ، اور وہ اپنی نقل کرنے میں بڑا کیا ہے درست ہوگا، ولم تکن ہناک قرینۃ تدل علی صحتہ، اور یہاں پہ کوئی ایسا قرینہ بھی نہ ہو کہ جو اس روایت کے اس مضمون کے صحیح ہونے کے اوپر دلالت کرے کہ ما تضمن الخبر ہو، کیونکہ لانہ ان کانت ہناک قرینہ تدل علی صحت ذلک کان الاعتبار بالقرینہ، کیونکہ اگر کوئی آپ کو قرینہ اور شواہد مل گیا کہ یہ والی بات ٹھیک ہے تو آپ اسی قرینے کے مطابق چلے جائیں گے، کوئی قرینہ وغیرہ بھی نہیں ہے، بس وہ راوی کیا ہے شیعہ ہے، اس کو نقل کر رہا ہے اور وہ ایسا بندہ ہے کہ نقل بھی صحیح کرتا ہے، اس کے اوپر کوئی تان بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آخر پہ نتیجہ کیا نکلا، جاز العمل بہ، تو اس خبر واحد کے اوپر کیا عمل کرنا صحیح ہے، یعنی یہاں پہ کیا ثابت کیا کہ خبر واحد جو بندہ نقل کرتا ہے اس کی ہمارے نزدیک جو شرائط ہیں وہ یہ والی شرائط ہیں کہ یا تو قرینہ موجود ہو آپ کے پاس کہ یہ جو خبر میں مضمون ذکر ہوا ہے وہ ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس قرینہ نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے کہ راوی اگر وہ ثقہ بن رہا ہے، قابل اعتماد بن رہا ہے، تو پھر اس کی بات کے مطابق کیا ہے آپ عمل کریں گے۔ تو یہ کیا ہے العدہ کی پہلی جلد میں جو ہے وہ خبر واحد کی بحث میں کیا ہے یہ چیز ہمیں کیا ہے ملتی ہے، جبکہ جو یہ جو عبارت ہے جو انہوں نے ذکر کیا ہے یہ العدہ کی جو ہے وہ دوسری جلد میں سے ہے، اور دوسری جلد میں یہ جو فصل انہوں نے لکھی فی ذکر صفات المفتی والمستفتی و بیان احکامیہ، یہ وہاں پہ کیا ہے عبارت ہے۔ اب دیکھیے گا آپ کے ذہن میں آ گیا کہ بھی خبر واحد کون سی لینی ہے، اس کی فقط دو ہی چیزیں لکھی کہ یا قرینہ آپ کے پاس ہو، اگر قرینہ نہیں ہے تو وہ بندہ کیا ہو جی عادل ہو، اس کی روایت میں کوئی تان نہ ہو تو آپ اس کو کیا لے لینا ہے۔ لیکن جب بات شروع ہوئی مفتی اور مستفتی کی، مفتی یعنی فتویٰ دینے والا، مستفتی یعنی فتویٰ لینے والا، وہاں پہ انہوں نے کیا کہا کہ مفتی کی جی بہت ساری شرائط ہیں، لا یجوز لأحد ان یفتی بشیء من الاحکام الا بعد ان یکون عالما به، اچھا ان شرائط میں سے پہلی شرط کیا رکھی کہ ان یعلم جمیع ما لا یصح العلم بتلک الحادثۃ الا بعد تقدمه، کہ تمام ان چیزوں کو اسے علم ہونا چاہیے کہ جس کے تقدم کے بغیر، یعنی اس چیز کے علم حاصل کیے بغیر اس کے لیے اس حادثہ اور اس واقعہ کے علم حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا، اور وہ چیزیں کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم، اس کی صفات، اس کی توحید، اس کا جو عادل ہے یعنی اس کا عقیدہ کیا ٹھیک ہونا چاہیے، اسی طریقے سے بیان کیا کہ اس کی صفات نبی کے بارے میں اس کی معرفت و ساری، یعنی پہلی چیز کیا ہے اس کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، یہ پہلی شرط بیان کی کس کی جی مفتی کے کیا شرائط بیان ہو رہے ہیں۔ دوسری شرط کیا بیان کی کہ لابد ان یعرف ما لا یتم العلم بالکتاب الا به، کہ وہ اس چیز کو بھی جانتا ہو کہ جس کے بغیر کتاب کے علم کیا پورا نہیں ہوتا، اب وہ چیزیں کیا ہیں وہ خود بیان کر رہے ہیں، وذالک یوجب ان یعرف جملۃ من الخطاب العربی، کہ جو عربی میں گفتگو کی جاتی ہے وہ سارا کیا ہے وہ جانتا ہو کہ عربی ہوتی کیسے ہے، اس میں گفتگو کیسے کرتے ہیں، یعنی اسے ہم کیا کہتے ہیں قدیم عربی سیکھنا، وہ جملۃ من الاعراب والمعانی، اور اعراب اور جو معنی ہوتے ہیں اس کو وہ جانتا ہو، ناسخ اور منسوخ کو جانتا ہو، کیونکہ جب وہ منسوخ کو جانتا ہوگا اور ناسخ کو نہیں جانتا ہوگا تو ایک ایسی چیز کا وہ عقیدہ رکھ لے گا کہ جو اس چیز کے خلاف ہوتی ہے کہ جس کے خلاف جانا کیا ہوتا ہے واجب ہوتا ہے، یعنی یہ دوسری شرط ہوگی کہ کتاب کے ناسخ منسوخ سے ہٹ کے عربی زبان، معنی اور اعراب کا بھی کیا اسے علم ہو، ٹھیک ہے جی۔ تیسری شرط کیا ہوگی کہ عام خاص اور مطلق مقید کو جانتا ہو۔ چوتھی شرط کیا ہے کہ لابد ان یکون عالما بانہ لیس ہناک دلیل یصرفہ عن الحقیقت الی المجاز، کہ وہ جو روایت کے اندر ایک لفظ آیا اس کا حقیقی معنی ہے مراد ہے یا مجازی معنی مراد ہے، کیا یہاں پہ حقیقت کے اوپر کوئی دلیل ہے یا مجاز کے اوپر دلیل ہے، اس کو جانتا ہو۔ پانچویں شرط کیا ہے کہ وہ جی سنت کا عالم ہو، یعنی سنت کے ناسخ منسوخ اور عام خاص مطلق مقید و حقیقت ہے اور مجاز، حقیقت مجاز کو جانتا ہو مکمل طور پہ۔ چھٹی چیز کیا ہے کہ اجماع کو جانتا ہو، اس کے احکام کو جانتا ہو۔ ساتویں چیز کیا ہے کہ افعال نبی کو جانتا ہو، اور جو وجوب کے اعتبار سے جو افعال کا کردار ہے کیا اس کو جانتا ہو۔ یہ 7 شرائط ہو گئیں تقریباً، یہ 7 شرائط کیا یہاں پہ ذکر کی، کس کے لیے ذکر کی جی مفتی کے لیے، مفتی تو اب یعنی اب آپ کے سامنے چیز ہے کہ جلد واحد میں جب خبر واحد کی بات کی تو وہاں پہ یہ 7 شرائط ذکر نہیں کی، وہاں پہ سیدھا کہہ دیا کہ اگر وہ امامت کا قائل ہے تو آپ کیا ہے اس کی روایت کو لے لیں گے بشرط کہ کیا ہے وہ نقل کرنے میں اچھا ہو، اور دوسرا کیا بیان کیا کہ اس کی روایت میں کیا تان نہ ہو۔ لیکن جب مفتی کی بات ہے تو وہاں پہ 7-8 مولانا صاحب میں یہاں پر ناظرین کے لیے واضح کرتا چلوں کہ راوی کے
حکم میں جب جلد اول میں بیان کیا تو راوی کی شرائط الگ تھی، اور اب جب مفتی کی شرائط کا تذکرہ کیا اور 7 شروط شیخ طوسی علیہ الرحمٰ نے گنوائی، تو وہ جو شروط ہیں وہ مختلف ہیں۔ یعنی یہاں سے یہ معلوم پڑا کہ راوی حدیث ایک الگ موضوع ہے، اور مفتی یعنی جو فتویٰ دے رہا ہے وہ الگ ہے، اس کی شرائط الگ ہیں، اس کی شرائط الگ ہیں۔ چلے یہاں تک تو ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ جی مولانا صاحب، جی جی کہ جی بالکل۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے، ہم مزید آگے چلتے ہیں، یعنی ابھی اسی عبارت تک آ رہے ہیں، دیکھیں پورا سیاق و سباق کیا میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ پھر یہاں پہ گفتگو شروع ہوئی جو ہاں، شکریہ مستفتی کی، شکریہ۔ ٹھیک ہے، ام المستفتی، فتویٰ لینے والا، ٹھیک ہے، وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ فتویٰ لینے والا کیا ہوتا ہے جی، وہ فقط حدیث لیتا ہے جی، وہ قول نہیں لیتا، اس پر آ رہے ہیں، ٹھیک ہم ہے۔ اس پر آ رہے ہیں قبلہ، جی جی، ان کے اس ادلہ پر آ رہے ہیں، جی ٹھیک ہے، احدھا کہتے ہیں کہ مستفتی کی جو ہے وہ دو قسمیں ہیں۔ پہلا مستفتی کون ہوتا ہے کہ ان یکون متمکنا من الاستدلال والوصول الى العلم بالحادثۃ مثل المفتی، کہ وہ مستفتی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے لیے بھی استدلال کرنا، اور وہ جو اسے حادثہ پیش آیا ہے، جو اسے شرعی مسئلہ پیش آیا ہے، اس کے علم تک پہنچنا اس کے لیے بھی ممکن ہوتا ہے، متمکن ہوتا ہے، وہ قادر ہوتا ہے، مثل المفتی، جیسا کہ فتویٰ دینے والا کیا ہوتا ہے، قادر ہوتا ہے۔ فمن حاضی صورت ہو، کہ جس کی یہی جو ہے وہ صورت حال ہو کہ وہ بندہ بھی جو ہے وہ استدلال کر سکتا ہے، تو لا یجوز له ان یقلد المفتی، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مفتی کی تقلید کرے، ویرجع الی فتیاہ، اور اس کے فتاوی کی طرف رجوع کرے۔ وجہ وانما قلنا ذلك، یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے تقلید کرنا جائز نہیں ہے، لان قول المفتی، کیونکہ جو مفتی کا قول ہے، دیکھیں قول کا یہاں پہ مفتی کی روایت نہیں کہی، کیونکہ جو جی مفتی کا قول ہوتا ہے غایت ما یوجب غلبت ظن، یہ کس چیز کا اس کو فائدہ دے گا، ظن کے غلبے کا فائدہ دے گا، کیونکہ اس نے خود تو روایت وغیرہ میں استدلال نہیں کرنا، جبکہ وہ کر سکتا ہے استدلال۔ تو اب ایک بندے نے اسے استدلال کر کے دیا، تو چونکہ وہ بندہ قابل اعتماد ہے مفتی، تو اس کو کیا ہوگا کہ ظن کا غلبہ ہو جائے گا، یعنی 98%، 99% آپ کہہ دیں، 95% کہہ دیں، 100% پھر بھی کیا نہیں ہوگا، کیونکہ خود تو وہ تحقیق نہیں کر رہا نا، اس کے اوپر اعتماد کر رہا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا، غلبہ ظن ہو جائے گا۔ وَإِذَا كَانَ لَهُ طَرِيقٌ إِلَى حُصُولِ الْعِلْمِ، اور فرض یہ ہے کہ اس کے لیے خود ایک رستہ موجود ہے کہ وہ علم حاصل کرے خود، کیونکہ وہ کر سکتا ہے ایسا، تو فلا يجوز له ان يعمل على غلبة ظن على حال، تو اس کے لیے اس صورتحال میں ظن کے غلبے کے اوپر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی یہ پہلی مستفتی کی قسم ہوگی کہ جو مصر المفتی ہے، کہ جس کو شیخ طوسی کیا شمار کرتے ہیں، وہ جی مفتی کی طرح ہی ہے، تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے جی، فتوی کی لینا کیا ہے، جائز نہیں ہوتا۔ اب دوسری قسم یہاں سے جو ہے وہ شیخ اللہ جاری نے، ٹھیک ہے، حسن اللہ جاری صاحب نے عبارت پڑھنا شروع کی کہ وہ اما اذا لم يمكنه الاستدلال ويعجز عن البحث عن ذلك، لیکن وہ بندہ کہ جس کے لیے استدلال کرنا ممکن نہیں ہے اور اس بارے میں بحث اور تحقیق کرنا جو ہے وہ اس سے وہ بندہ عاجز ہے، تو فقد اختلف قول العلماء فی ذلك، تو اس بندے کے بارے میں کیا یہ فتویٰ لے سکتا ہے، فتویٰ نہیں لے سکتا، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے جی۔ فحقی عن قوم من البغدادیین، بغدادیوں کے ایک گروپ ہے، ان کا یہ کہنا ہے، بلکہ وہ بھی شیخ طوسی علیہ رحمہ یقینی طور پہ نہیں کہہ رہے، کہتے ہیں ہو کیا فعل مجہول ہے، کہ حکایت کیا گیا ہے، کہا جاتا ہے کہ انہم قالوا، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ لا یجوز له، کہ اس مستفتی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ ان یقلد المفتی، کہ یہ مفتی کی کیا کرے جی، تقلید کرے۔ وانما ينبغي، بلکہ اسے کیا چاہیے کہ ان یرجع الیہ، کہ یہ مفتی کی طرف رجوع کرے، کیوں، لینبہہ علی طریقۃ العلم بالحادثہ، تاکہ وہ اسے سکھائے، اسے تنبیہ کرے، متوجہ کرے کہ تم اس مسئلہ شرعی کا علم کیسے حاصل کر سکتے ہو، یعنی اسے کیا استدلال سکھائے۔ اور یہ گروپ کیا کہتا تھا کہ وَأَنَّ تَقْلِيدَهُ مُحَرَّمٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ، کہ اس بندے کے لیے تقلید کرنا کیا ہوتا ہے، مفتی کی حرام ہوتا ہے ہر صورت حال میں، اور اس میں وہ لوگ برابر قرار دیتے تھے، چاہے وہ فروع کا ہو یا اصول کے کیا ہو، احکام ہو، یعنی اصولی دین کا مسئلہ ہو یا فروعی دین کا جو بھی مسئلہ، وہ کہتے تھے کہ ہر حالت میں اس کے اوپر کیا تقلید حرام ہے۔ یہ بغدادیوں کی ایک قوم ہو گئی۔ وذهب البصریون والفقهاء بعصرهم، جبکہ جو بصری ہیں اور وہ جتنے بھی ان کے سارے فقہاء ہیں، وہ اس نظریے کی طرف جاتے ہیں کہ ان العامی، کہ یہ جو عام انسان ہوتا ہے، لا یجب علیہ، کہ اس کے اوپر کیا واجب نہیں ہوتا، اس کے اوپر کیا واجب نہیں ہوتا، لا یجب علیہ الاستدلال والاجتہاد، اس کے اوپر خود سے استدلال قائم کرنا اور اجتہاد قائم کرنا یہ واجب نہیں ہوتا۔ وَأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ، بلکہ اس کے لیے جائز ہوتا ہے کہ ان يقبل قول المفتی، کہ وہ کیا کرے جی، مفتی کے قول کو کیا کر لے، قبول کر لے، یعنی یہاں پہ واضح طور پہ کیا کہہ رہے ہیں، مفتی کے قول کو قبول کرے، روایت کی بات نہیں ہو رہی ہے، لجاری صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ مفتی کیا روایت دیتا تھا، بلکہ یہاں پہ کیا قول جی مفتی کو کیا قبول کرے، ٹھیک ہے جی۔
فَأَمَّا فِي اصولہ و فی العقلیات، لیکن یہ بصری علماء سارے کہتے تھے کہ جہاں تک تعلق ہے اصول دین کا اور عقلی چیزوں کا، تو اس کا حکم جو ہے وہ عالم کی حکم ہے کہ ان چیزوں کا جو ہے وہ علم حاصل کرنا اس کے اوپر واجب ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ لا یتم الا بعد معرفت اللہ تعالی و معرفت عدلی و معرفت نبوت، ان چیزوں کا جو علم ہے وہ جو ہے وہ نہیں حاصل انسان کو ہو سکتا، ٹھیک ہے جی۔ وکان علم بذالک لا یتم، یعنی ان اصول کا علم اس کے لیے نہیں ہو سکتا سوائے اللہ کی معرفت کے بعد، اس کے عدل، اس کی نبوت کی معرفت کے بعد۔ واجب ان لا يسهله ان يقلد في ذلك ويجب ان يحكم بخلاف قول من قال يجوز التقليد في التوحید، اور یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، یہ انہوں نے اصول کا بیان کیا۔ اب یہاں سے شروع ہوتا ہے والذی نذهب الیہ، ٹھیک ہے، یہ بات آپ کے پاس آ رہی ہے، میرے پاس تھوڑی سی رک رہی ہے جی جی سکرین پہ۔ بالکل واضح ہمارے پاس قبلہ صاحب، والذی نذهب الیہ انه یجوز للعام، ہمارے پاس واضح جی۔ اچھا یہ آپ کے پاس واضح بات، ہاں۔ اب جو ہے وہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے جب دو چیزیں ذکر کر دی نا کہ جی بغدادیوں کی ایک قوم کا یہ نظریہ ہے اور بصری اور ان کی علماء کا یہ بصریوں کا نظریہ ہے کہ جی علماء کا فقہا کا کہ آپ نے فروع دین میں کیا ہے اس کے قول کو قبول کرنا ہے، مفتی کے قول کو قبول کرنا ہے کہ دلیل کی بات کو۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ جو ہے اپنی بات بیان کرتے ہیں کہ ہم کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ والذی نذهب الیہ، کہ جس بات کی طرف جو ہے وہ میں جاتا ہوں، والذی نذهب الیہ، جس بات کی طرف جو ہے وہ ہم جاتے ہیں، وہ بات کیا ہے کہ انہ یجوز للعامی، کہ عامی کے لیے جائز ہے، کون سا عامی؟ دوسری قسم والا، کہ الذی لا یقدر علی البحث والتفتیش، کہ جو تحقیق کرنے کے اوپر صلاحیت نہیں رکھتا، قدرت نہیں رکھتا، اس کے لیے کیا جائز ہے کہ تقلید، کہ وہ کیا کرے جی عالم کی کیا کر لے، تقلید کر لے۔ اچھا جی، یعنی یہ اس تقلید کا کیا مطلب ہے، یعنی مفتی کے قول کو لینا، نہ کہ کیا اس کی قول کو روایت کو لینا، لینا، کیونکہ جی وہ جی واضح بالکل، طور پہ اوپر کہہ چکے ہیں، ہاں یہ یعنی اخذ اوپر وہ کہہ القول، چکے ہیں، یہ سب سے اوپر آپ دیکھیے گا، ہاں وَأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَن يَقْبَلَ قول المفتی، قول اس کے لیے المفتی، جائز ہے کہ وہ ٹھیک کیا ہے ہے مفتی کے قول قبول کرے، قول کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، روایت کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے جی۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر کیا دلیل قائم کی، دلیل کیا قائم کی کہ يدل على ذلك انی وجدت عامة الطائفة من عهد امیر المؤمنین علیہ السلام الى زماننا هذا، کہ میں نے امیر المؤمنین السلام کے زمانے سے لے کر آج تک جو ہے تمام لوگوں کا جو عمومی گروہ ہے اس کو اسی بات پہ دیکھا ہے کہ یرجعون الى علمائها، کہ وہ اپنے علماء کی طرف جاتے ہیں، وہ یستفتونہم فی الاحکام والعبادات، احکام اور عبادات میں ان سے فتویٰ لیتے ہیں، وہ یفتونہم العلماء فیہا، اور علماء بھی انہیں فتویٰ دیتے ہیں، وہ یسوغون لہم العمل بما یفتونہم بہ، اور ان کے لیے جائز قرار دیتے ہیں کہ وہ ان کے فتویٰ کے اوپر عمل کریں۔ وما سمعنا احدا منہم، آج تک ہم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک کسی سے نہیں سنا کہ قال لمستفتن، کسی بندے نے اس فتویٰ لینے والے سے کہا ہو کہ جی لا یجوز لک الاستفتاء، کہ تمہارے لیے فتویٰ لینا جائز نہیں ہے، فتویٰ لینا یعنی قول مفتی کو لینا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، ولا العمل به، اور تمہارے لیے مفتی کا جو قول ہے، مفتی کی رائے ہے، اس کے اوپر عمل کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، بل ینبغی، بلکہ تمہیں بھی چاہیے کہ ان تنظر کما نظرت، کہ تم بھی ویسے تحقیق کرو، ویسے غور و فکر کرو جیسے میں کرتا ہوں، وتعلم، اور ویسی علم حاصل کرو، کما علمت، جیسے کہ کیا میں نے علم حاصل کیا ہے، ولا انکر علیہ العمل بما یفتونہم، اور کسی بندے نے جو ہے وہ اس کے خلاف انکار نہیں کیا کہ تم یہ کیا جو فتویٰ لوگ دے رہے ہیں ان کے خلاف کسی نے کیا کوئی بات نہیں کی۔ وکان منہم الخلق العظیم آثر الائمہ علیہم السلام، اور بہت بڑی خلق کے عظیم، یعنی بہت بڑے لوگ تھے کہ جو ائمہ علیہم السلام کے زمانے میں کیا ان کے ساتھ رہے، ولم یحکن واحد من الائمہ، اور ائمہ میں سے کسی سے آج تک یہ بات حکایت تک نہیں کی گئی کہ کسی نے کہا ہو کہ ائمہ نے کیا ان نکیر علی احد من هؤلاء، کہ ان لوگوں کے اوپر امام نے کیا رد کیا ہو اور انکار کیا ہو کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، فتویٰ لے رہے ہو، ٹھیک ہے۔ بلکان یصوبون فی ذلک، بلکہ اہل بیت علیہ السلام اس چیز کو درست قرار دیتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے تم کیا ہے عالم سے جا کے فتویٰ لے لو اور اس کے اوپر کیا عمل کرو۔ فمن خالفہ فی ذلک کان مخالفا لما هو المعلوم خلافہ، اور جو بندہ بھی اس بات کے خلاف ہے تو وہ اس بات کے خلاف ہے کہ جس کا غلط ہونا واضح طور پہ یقینی ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ آپ العدہ کی عبارت میں جا کے دیکھیں تو یہ قول کی بات ہو رہی ہے مفتی کی، نہ کہ جو ہے وہ روایت کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ جو ہے وہ یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ جا کے مفتی سے جو ہے وہ روایت پوچھنی ہے اور روایت پوچھ کے اس کے اوپر کیا کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ جی درست بات ہو ایان گئی صاحب بات سمجھ قبلہ آئی صاحب، کہ کس جی طرح جی سے جو ہے بالکل، وہ شیخ توسی کی جو عبارت ہے اس سے جو ہے وہ ادھر ادھر کے حوالے دکھا کے، شیخ توسی کی عبارت کو خود پڑھے بغیر ادھر ادھر کے حوالے دکھا کے اللہ یاری صاحب نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ شیخ توسی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ استفتاء کس معنی میں، حدیث لینے کے معنی میں، نقل کہ آپ حدیث کے جاؤ معنی اور میں، ہاں آپ جاؤ اور مفتی سے کیا لے لو، حدیث لے لو،
نہ کہ اس سے کیا ہے قول لے لو، جب ایسی بات نہیں ہے. آپ کی بات ٹھیک درست ہے. ہے، ہمیں حیرت ہوئی ان کی اس بات پر کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ نقل روایہ، یہ روایت کو نقل کر، ہاں خبر واحد کی بحث میں انہوں نے فرمایا کہ یہ خبر واحد کی بحث میں شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے فرمایا، حالانکہ خبر واحد کی بحث تو جلد اول میں ہے اور یہاں جلد ثانی میں مفتی اور مستفتی کی بحث ہے. تو یہ تو ان کی بات بہرحال ہم نے خود دیکھ لی یہاں پہ، واقعا شاید ان سے سہو ہو گیا، پتہ نہیں تسامح ہو گیا ان سے. یعنی اگر شیخ طوسی کی آپ خود کتابوں کی طرف چلے جائیں، المبسوط کتاب کی طرف چلے جائیں، تو انہوں نے خود اس میں لکھا ہے کہ میں اس میں فقط فتوے لکھ رہا ہوں، حدیث اور روایات کا نہیں لکھ رہا. یعنی شیخ طوسی جب فتویٰ کی خود کتابیں لکھ رہے ہیں تو پھر قبلہ آپ ان صاحب، کی فتویٰ سے کہتے کیا آپ ہمیں یہ دکھا سکتے ہیں؟ ہیں. جی میں آپ کو یعنی شیخ طوسی علیہ رحمہ کی جو فتویٰ کی کتابیں ہیں وہ کیا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جی وہ پیش کیجیے گا، اور تھوڑا ہمیں اس کی یہ بھی جھلک دکھائیے گا مختلف صفحات کھول کے کہ انہوں نے احادیث کو نقل نہیں کیا بلکہ مجرد محض فتویٰ کو نقل کیا ہے، اپنے محض اقوال کو نقل کیا ہے، تاکہ ہم پر واضح تو ہو. کیونکہ اللہ علی صاحب نے جو حوالے دیے ہیں ان کے بقول یہ ہے کہ بھیا تقلید جو تھی نا اس دور میں وہ یہ تھی کہ مثلا کسی سے حدیث لے لینا، کسی سے حدیث طلب کرنا، یہ تھی تقلید. تو اس حوالے سے آپ اگر دکھائیں گے تو ہمیں اطمینان ہوگا. اچھا یہ جو ہے نا شیخ طوسی علیہ رحمہ کی فقہ کی جو ہے وہ کتاب ہے. اچھا اس میں جو ہے وہ ہم چلے جاتے ہیں اس کے جو مقدمہ میں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں سب سے پہلے کہ مقدمہ میں انہوں نے کیا لکھا. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ یہاں پہ اما بعد سے جو ہے وہ ہم کیا شروع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. المبسوط کتاب ہے، شیخ طوسی علیہ الرحمن نے فتاوی کی کتاب لکھی ہے. اس کے بارے میں دیکھیے گا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ میں کیا حدیثیں لکھوں گا یا فتویٰ لکھوں گا. اما بعد فإني لا أزال أسمع معاشر مخالفين من المتفقه والمنتسبين إلى علم الفروع يستحقرون فقه أصحابنا الإمامية. میں جو ہے وہ دیکھتا تھا کہ ہمارے جو مخالف ہیں یعنی اہل سنت ہو گئے، متفقہ لوگ، فقی ان کے ہو گئے، اور جو علم فروع کا علم رکھنے والے ہیں، یستحقرون فقہ اصحابنا، وہ جو ہمارے اصحاب ہوتے تھے نا ان کی جو فقہ تھی، امامی جو اصحاب تھے ان کی فقہ کی بڑا حقارت سے دیکھتے تھے. یستحقرون اسے حقیر سمجھتے تھے. حقیر کیوں سمجھتے تھے کہ وَيَنْسِبُونَهُمْ إِلَىٰ قِلَّةِ الْفُرُوعِ وَقِلَّةِ الْمَسَائِلِ، اور وہ کہتے تھے کہ آپ کے تو بڑے شارٹ کٹ تھوڑے تھوڑے مسائل ہیں، سارے مسائل تو آپ لکھتی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. وَيَقُولُونَ إِنَّهُمْ أَهْلُ حَشْفٍ وَمُنَاقَضٍ، وہ کہتے ہیں کہ یہ خالی لوگ ہیں، اہل حشو خالی ہیں، ان کے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. وَإِنَّ مَن يَنْفِي الْقِيَاسَ وَالْاجْتِهَادَ، اور وہ کہتے تھے کہ جن لوگوں کے پاس قیاس اور اجتہاد نہیں ہے، یہاں پہ اجتہاد اور قیاس ایک معنی میں ہے کہ جن لوگوں کے پاس قیاس اور اجتہاد نہیں ہوتا تو لا طریق له الى کثرت المسائل ولا التفریع علی الاصول، ان کے پاس نہ جو ہے وہ فقہ میں زیادہ مسائل ہوں گے اور نہ ہی کیا ہے وہ اصول کے اوپر کیا ہے ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہوگی کہ وہ اس کو کیا کر سکیں جی، اچھا اصول سے وہ کیا قبلہ فروعات نکال سکیں. صاحب، جی معذرت میں آپ کو ٹوک رہا ہوں لیکن میں یہ سوال نوٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے یہاں پہ فرمایا کہ یہاں پر قیاس اور اجتہاد ایک معانی میں ہے، تو یہ بات انشاءاللہ آپ کو پھر ثابت کرنا پڑے گی. فی الحال میں کیونکہ عبارت درمیان میں ہے تو اس کو چھوڑ رہے ہیں، آگے والے سیکشن میں ہی آپ ثابت کر دیجیے گا کہ قیاس اور اجتہاد یہ ایک معانی میں مثلا استعمال ہوتے تھے اس زمانے میں، یا جو جیسے بھی آپ ثابت کریں. جی جی تو بالکل یہ آپ کا ایک سوال بنتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک. ٹھیک ہے کتنا جی، اچھا آگے بڑھیں. ٹھیک ہے آگے ہم بڑھ رہے ہیں. پھر کہتے تھے کہ وہذا جہل منہ، یعنی یہ جو وہ بات کرتے تھے نا یہ ان کی طرف سے جہالت تھی ہماری مذہب کے بارے میں. وقلت تأمل الاصولنا، اور ہمارے جو اصول ہیں یعنی وہ جو کتابیں ہیں اس میں انہوں نے کیا ہے تأمل کیے نہیں ہیں، غور و فکر کیے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں. وَلَوْ نَظَرُوا أَخْبَارَنَا، کہ اگر وہ لوگ جو ہے وہ ہماری اخبار کو دیکھتے، وفقہنا، اور ہماری فقہ کو دیکھتے، تو لعلموا، تو وہ جان لیتے کہ ان جل ما ذکروه من المسائل موجود فی اخبارنا، کہ وہ تمام کی تمام چیزیں، تمام کی تمام وہ چیزیں کہ جو انہوں نے مسائل میں سے ذکر کیے ہیں وہ ہماری روایات میں موجود ہیں. وہ منصوص علیہ، اور اس کے اوپر کیا ہے روایات منصوص موجود ہیں. تلویحا عن ائمتنا الذین قولهم فی الحجۃ، اور یہ ہمارے ائمہ کی طرف سے جو ہے وہ موجود ہیں روایات کے جن کا قول ہمارے لیے کیا حجت ہے. بلکہ یجری مجرى قول النبی، ان کا جو قول ہے وہ نبی کے کیا ہے قائم مقام ہوتا ہے. اچھا یہ ہمارے پاس جو ہے اہل بیت علیہ السلام کی روایات ہیں. یعنی اہل سنت کی مشکل کیا پیش آئی کہ ان کے پاس چونکہ سنت کی تعریف تھی کہ وہ فقط رسول خدا کی روایت لیتے تھے. اب رسول خدا جو ہے وہ جب دنیا سے چلے گئے تو وہ تو روایات بہت تھوڑی تھیں، تو لہٰذا انہوں نے کیا کیا قیاس کیا، اجتہاد کیا، اور
زیادہ کیا مسائل بنا لیے، اور انہوں نے ہمیں کہا کہ بھئی اب ان لوگوں کے پاس تو جو ہے وہ کوئی اتنے مسائل ہیں ہی نہیں، کیونکہ رسول خدا کی روایات تھوڑی ہیں، اور ان سے جو ہم نے زیادہ مسائل نکالے ہیں قیاس کر کے نکالے ہیں، ان لوگوں نے قیاس کرنا نہیں ہے، روایات رسول خدا کی ہیں تھوڑی، تو اب ان کی فقہ کیا ہے چھوٹی سی رہ جائے گی بالکل، ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی فروعات ہی نہیں ہوں گی۔ تو شیخ توسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کی جہالت ہے، کیونکہ ہمارے پاس فقط رسول خدا کی روایات نہیں ہیں، بلکہ 12 جو امام ہیں ان کی جو روایات ہیں وہ رسول خدا کا جو ہے وہ روایت کا درجہ رکھتی ہیں۔ جس طریقے سے رسول خدا کا جو قول ہے وہ حجت ہے، اسی طریقے سے جو ہمارے ائمہ علیہ السلام ہیں ان کا قول بھی کیا حجت ہے۔ جب ہمارے پاس 12 اماموں کی روایات آ گئیں تو اب تو ہمارے پاس مسائل کیا بھر جائیں گے، ہمیں تو کسی قسم کی قیاس وغیرہ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے۔ بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ وَأَمَّا مَا كَثَّرُوا بِهِ كُتُبُهُم مِّن مَسَائِلِ الْفُرُوعِ فَلَا فَرْعٌ مِّن ذَلِكَ، جتنے بھی جو انہوں نے فرعی مسائل مثلا لکھے ہیں، شقیں بنائی ہیں، تو ان میں سے کوئی فرع ایسی نہیں ہے الا وَلَهُ مَدْخَلٌ فِي أُصُولِنَا، مگر یہ کہ اس کے لیے ہمارے اصول میں کیا ہے ایک مدخل موجود ہے، وہ مخرج علی مذاہبنا، اور ہمارے مذہب کے مطابق اس کا کیا ایک حل موجود ہے، لا علی وجہ القیاس، اس میں کسی قسم کی قیاس کرنے کی بھی ہمیں کیا ضرورت نہیں پڑے گی، بل علی طریقت، بلکہ ہم ایک ایسے طریقے سے چلیں گے کہ یوجب علما، کہ جس سے جو ہے وہ علم کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا، کوئی قیاس وغیرہ کیا نہیں کرنے پڑے گی۔ وہ طریقہ کیا ہے کہ یجب علم علیہ و یسوغ الوصول علیہ من البناء علی الاصل، وہ طریقہ کیا ہے کہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام نے اصل یعنی اصول دیے ہیں، کلی قوانین دیے ہیں، ہم ان کے اوپر بنا رکھیں گے۔ اسی طریقے سے ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں برات الذمہ جیسا قانون دیا ہے کہ جس چیز کا شرعی حکم تمہیں معلوم نہ ہو سبحان سکے تو اس میں تم برات اللہ۔ کیا ذکر کرنا وغیرہ ذالک۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں عطا کی ہیں۔ یعنی میں یہاں پہ یہ کہتا چلوں کہ قیامت تک کوئی بھی جدید سے جدید مسئلہ آئے گا، اس کے لیے اہل بیت علیہ السلام نے اصل کلی قوانین دے دیے ہیں، برات الذمہ جیسے قوانین دے سبحان دیے ہیں کہ جن کو اللہ۔ اپلائی کر کے ہم کسی بھی مسئلے کا کیا حل نکال سکتے ہیں، اور ہمیں قیاس وغیرہ کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اچھا قبلہ پھر صاحب انہوں آپ نے ہمیں کہا، وہ عبارت دکھائیں نا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں احادیث نقل نہیں کروں گا، میں فتوے سے نقل کروں گا۔ جی 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 میں وہ بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ کوشش میری یہی تھی کہ میں کتاب لکھوں ساری اور ان کو دکھاؤں کہ یہ سارے اصول ہمارے پاس یہ کیا فتاوی موجود ہیں اور ساری، لیکن وہ کہتے تھے کہ اس میں مشکل ہے بڑی، ٹھیک ہے، لوگ کیا اس چیز کو قبول نہیں کرتے۔ اس کی وجہ شیخ طوسی کیا فرماتے ہیں کہ حتی ان مسئلۃ لو غیر لفظها، کہ حتیٰ کوئی اگر مسئلہ شرعی ہو نا اس کا لفظ بھی ہم تبدیل کر دینا، وہ عبر عن معناها بغیر لفظ المعتاد، اور اس کے معنی کو اس جو عادی لفظ روایت میں جو استعمال ہوا ہے اس سے ہٹ کے استعمال کریں تو لعجب، لوگ کیا اس سے تعجب کرتے ہیں کہ یہ کیا جی آپ اپنے پیٹ سے نکال کے شرعی مسئلہ لے آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور لوگ اس سے تعجب کرتے ہیں، اور کیا ہے جی وقصر فہم و معنی، اور ان کی جو سمجھنے کی جو فہم ہے وہ کیا پیچھے رہ جاتی ہے، وہ اس کو کیا سمجھ ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے جی۔ نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ جو ہے انہوں نے کہا کہ اب جو ہے وہ میں اس میں کیا کروں گا جی، اس میں یہ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آ جائیں۔ وأوقد فيه الأبواب وأقسم فيه المسائل وأجمع بين النظائر وأستوفي غاية الاستفاء وأذكر أكثر الفروع التي ذكرها المخالفون وأقول ما عندي لا ما يقتضي مذاهبنا ويوجب حصولنا بعد أن أذكر جميع المسائل إن كانت المسألة أو الفرع ظاهرا أقنع فيه بمجرد الفتية، کہ میں جو ہے وہ چیلنج کرتا ہوں اہل سنت کو کہ میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں جناب علی، سارے کے سارے اس کے ابواب، سارے کے سارے مسائل میں بالکل جو ہے وہ انہی کی طرح کے بناؤں گا، لیکن کسی میں بھی کیا قیاس میں نہیں کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں اپنی قبلہ کتاب میں صاحب کیا یہ کروں گا، دوبارہ یہ بات پڑھیے گا، جی 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 ان میں کانت دوبارہ کرتا ہوں، المسألۃ۔ ٹھیک ہے۔ وَإِذَا كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ أَوِ الْفُرُوعُ ظَاهِرًا، کہ جب کوئی مسئلہ کیا ہے فروع میں ظاہر ہو یعنی واضح ہو، کلیئر ہو، یہ میں یہ اوپر عبارت ہاں ٹھیک، کہ اگر کیا ہے مسئلہ بڑا واضح اور ظاہر ہوا تو اقنع فیہ بمجرد الفتیہ، تو وہاں پہ میں فقط اقتناع کروں گا کہ فقط کیا فتویٰ کیا بیان کروں گا، اس کی کیا دلیل بیان نہیں کروں گا۔ وہ انکانت المسئلہ تو او الفروع غریبا، اور اگر مسئلہ یا فرع ایسی ہوئی کہ جو بڑی عجیب و غریب لوگوں کو لگ رہی ہوئی یا مشکل لگ رہی ہوئی، تو اومی الی الی تعلیلها، تو میں اس کی کیا ہے وجہ بیان کروں گا، وہ وجہ دلیل ہے، اور اس کی دلیل کی جو چکر ہوگا، جو وجہ ہوگی اس کو بیان کروں گا، لیکون الناظر فیہا، تاکہ میں جب اس مسئلہ کی دلیل لکھ دوں گا نا، کہ تاکہ اس کے اندر پھر غور و فکر کرنے والا، اس کو دیکھنے والا غیر مقلد ولا مباحث، تاکہ اس کو پھر دیکھنے والا مقلد نہ بنے اور وہ کیا تحقیق کرنے والا نہ بنے، یعنی میں دو قسم کے کام کروں گا۔
کچھ میں کیا لکھوں گا جناب علی، کچھ میں ایسی چیزیں لکھوں گا کہ جس کے اندر فقط اور فقط میں کیا ہے خطیہ فتاوے کیا میں ذکر کروں گا، اور کچھ ایسی میں ذکر کروں گا کہ جن کی دلیل اور جن کی وجہ کو میں ذکر کروں گا. تو لہٰذا جب میں فتوے ذکر کروں گا تو فتوے کو لینے والا کیا بن جائے گا، مقلد بن جائے گا، کیونکہ اس کی میں کوئی دلیل نہیں لکھوں گا. لیکن جب میں کچھ ایسی چیزیں لکھوں گا کہ جن کی میں دلیل بھی لکھ دوں گا، تو اب وہ دلیل کو دیکھنے والا وہ پھر کیا مقلد نہیں رہے گا. جو دلیل کے اندر غور و فکر کرے گا تو وہ پھر مقلد تو نہیں رہے گا، وہ اس کے اندر کیا کرے گا، تحقیق کرے گا. وَإِذَا كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ أَوِ الْفَرْعُ مِمَّا فِيهِ أَقْوَالُ الْعُلَمَاء، اور اگر مسئلہ ایسا ہوا کہ جس میں علماء کا اختلاف ہوا تو میں اس اختلاف کو بھی ذکر کروں گا اور اس کی علت کو بھی کیا ذکر کروں گا، اور کچھ صحیح کو ذکر کروں گا، اور جو اقوا ہوگا میرے نزدیک کیا ہے میں اس کو بھی کیا ذکر کروں گا. وَأُنَبِّهُ عَلَى جِهَةِ الدَّلِيلِ، اور میں متوجہ کروں گا کہ اس کی کیا دلیل کی جہت کیا ہے. لا علی وجہ القیاس، میں ایسا نہیں ہے کہ قیاس کیا ہے وہاں پہ کرنے لگ جاؤں گا، قیاس کیے بغیر کیا میں آپ کو کیا اس کے دلائل دوں گا. ٹھیک ہے جی. اور وَإِنْ كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ لَا تَرْجِيحَ فِي الْأَقْوَالِ، اور اگر مسئلہ ایسا ہوا کہ جس میں کوئی ترجیح نہیں بنتی ہوئی تو اس میں توقف کروں گا اور مسئلہ کیا باب تخیر سے ہو جائے گا. تو یہاں پہ کیا ہے انہوں نے یہ کہا کہ میری کتاب میں جو ہے وہ دو چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، فتوے بھی نظر آئیں گے اور فتوے کے ساتھ ساتھ کیا ہے کچھ جگہوں پہ کیا ہے آپ کو دلیل بھی نظر آئے گی. تو یہ واضح چیز ہے کہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ فتویٰ کو اسی معنی میں لیتے تھے کہ جس معنی میں ہم لیتے ہیں، یعنی بغیر دلیل کے اور بغیر علت کے کیا ہے اس کو ذکر کرنا. اب اگر آپ جو ہے وہ کتاب کے اندر کیا ہے چلے جائیں اور کتاب الطہارت کیا یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اب یہاں پہ کیا ہے وہ شروع کریں آپ کہ یہاں پہ جو ہے وہ کون کون سے کیا فتوے ذکر ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ یہاں پہ الطہارت کے پہلے معنی ذکر کیا، چلیں تو وہ تو کیا لغوی بحث ہے. وضو کی اب کیا قسم، وضو کیا ہوتا ہے، واجب و ندب، ایک وضو واجب ہوتا ہے ایک مستحب ہوتا ہے. واجب کون سا ہوتا ہے کہ اللہ یاجب الاستباحۃ الصلاۃ، کے جو واجب ہوتا ہے تاکہ نماز پڑھنا آپ کا ٹھیک ہو جائے، طواف ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیز اب دیکھیں یہاں پہ کیا کوئی روایت کیا نہیں لکھی وضو کے بارے میں. اچھا، پھر آگے پھر تیمم کا جب بیان کیا تو یہاں پہ کیا ہے تیمم کے لیے نبی کا کیا قول ذکر کیا، یعنی یہاں پہ ذکر نہیں کیا اور یہاں پہ کیا نبی کا قول ذکر کیا. اسی طریقے سے جو ہے وہ آگے چلتے جائیں پانی کی اقسام میں آ جائیں، بالکل توضیح المسائل کی طرح. جی پانی کی دو قسمیں ہیں، ایک پاک ہوتا ہے نجس ہوتا ہے. نجس وہ ہوتا ہے کہ جس کے تین اوصاف میں سے رنگ بو ذائقہ میں سے کیا کوئی چیز کیا تبدیل ہو جائے. ٹھیک ہے جی. پھر جو پاک پانی ہے اس کی پھر وہ آگے کیا ہے قسمیں کرتے ہیں کہ پانی مطلق ہوتا ہے، مطلق پانی کیا ہے طاہر اور مطہر ہوتا ہے، اور اس سے حدث ختم ہوتی ہے، نجاسات کو آپ کیا ذائل کر سکتے ہیں. یعنی بالکل توضیح المسائل کیا چل رہی ہے جس طرح ہمارے پاس چیزیں ہیں. اچھا، پھر جو ہے وہ کثیر پانی آ گیا، قلیل اور کثیر دو قسمیں پانی کے بیان کی. کثیر کے جو پھر کیا ہے ضابطے بیان کیے. ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا اختلاف نکل کیا، یہ ضابطوں میں کیا ہمارے صاحب میں کیا کیا اختلاف ہے. آج جو رتل کا پیمانہ ہے وہ عراقی ہوگا یا مدنی ہوگا، کون سا ہے، وہاں پہ کیا ہے اپنا نظریہ کیا یہاں پہ بیان کیا. تو اس طریقے سے کیا ہے پوری کتاب میں آپ چلیں، پر کی بحث ہوگی، دیگر بحث ہوگی، بالکل توضیح المسائل کی طرح کیا ہے یہاں پہ بحثیں ہیں. یعنی یہ قبلہ، المبسوط کتاب دیکھیں تو وہ کیا ہے فتاوی کی کیا ان کی کتاب ہے. جی جناب. ہم مانتے ہیں اس چیز کو کہ علامہ شیخ محمد بن حسن ندوسی نے یہاں پہ ایسے مسائل ذکر کیے ہیں جن میں انہوں نے دلیل ذکر نہیں کی، لیکن خود قبلہ فرماتے ہیں کہ میں ان مسائل میں دلیل ذکر نہیں کروں گا بلکہ مجرد فتویٰ نقل کروں گا جن میں جو بالکل واضح ہوتے ہیں، جن میں دو رائے نہیں ہوتی. تو اس طرح کے باقی جو اما جو مختلف بھی ہیں تو ان میں اپنے عدل لاؤں گا. جبکہ توضیح مسائل کا معاملہ تو ایسا نہیں. توضیح مسائل میں تو تمام کے تمام مسائل چاہے وہ مختلف فی ہوں چاہے وہ متفق علیہ ہوں، اس میں تو صرف اور صرف فتویٰ ہوتا ہے. تو یہ توضیح کی طرح تو نہیں. یا آپ کا جی ایسے جی استدلال کیا جی ہے، طرز جی استدلال جی باتیں کیجیے گا. بالکل 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 یہ میں بات کروں. انہوں نے یہ فرمایا کہ جو مسائل کیا ہوں گے غریب ہوں گے، یعنی جو لوگوں کو عجیب لگتے ہوں گے اس کی میں تھوڑی بیان کروں گا علت وغیرہ، تاکہ اس زمانے میں لوگوں کو ہضم ہو سکے. لیکن جو آسان درست. آسان مباحث ہوں گے جس میں جو ہے وہ زیادہ عجیب و غریب ان کو نہیں لگیں گے، تو وہ کیا ہے میں ایسی سادہ ذکر کر سکوں گا. تو یہ ایک مبسوط کی کتاب ہے، اس میں دونوں چیزیں 2 in 1 ہے. لیکن ایک شیخ کی ایسی کتاب بھی ہے کہ جس میں فقط کیا فتاوی ہیں. شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی ایک اور کتاب ہے جو فقط کیا ان کی فتاوی کے اوپر کیا کیا مشتمل ہے. کیا وہ نام ہے اس مثال کے کتاب طور کا پہ قبلہ صاحب؟ یہ مبسوط ہوگی. ایک کتاب کیا ہے ان کی، ہمارے پاس کتاب کیا ہے النہایہ کیا کتاب ہے، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اسکرین کے اوپر، کتاب النہایہ. جی النہایہ، ٹھیک ہے. فی مجرد النہایہ کا، الفقہ ہاں، والفتویٰ. فی اچھا. مجرد الفقہ والفتاوی. اس میں کیا ہے جی فقط فقہ ہے اور یہ فتاوی ہے. اور یہ کیا ہے جی شیخ طوسی علیہ الرحمہ کے ہیں، 460 ہجری میں کیا ان کی وفات ہے. تو اس کے ساتھ کیا ہے جو میرے پاس نسخہ ہے ترجمہ کیا فارسی موجود ہے. اب یہاں پہ ہم دیکھیں جی کتاب و طہارت کیا ہم کھولتے ہیں یہاں پہ، یہ کتاب و طہارت. ٹھیک ہے، طہارت و فی شریعت اسم، طہارت کی کیا ہے وہ تعریف کی یہاں پہ. پھر طہارت کی 2 قسمیں بیان کی کہ ایک طہارت وہ ہے کہ جو یہ یہاں پہ طہارت کی کیا ہے 2 قسمیں ہو گئیں.
ٹھیک ہے. ہوں اس کے بعد کیا ہے، طہارت کی جو کیفیت ہے، اس کا جو طریقہ کار ہے، اس کو کیا لکھا. ٹھیک ہے جی. اس میں رابع میں کیا لکھا جی، کن چیزوں سے جو ہے وہ طہارت ٹوٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں، اور یہ دلیل نقل نہیں کر رہے. ٹھیک. دلیل نقل نہیں کر رہے، ساری چیزیں جو ہیں وہ اس صحیح. طریقے سے فتویٰ کی طرف جا رہی اچھا، یہ جو پوری کتاب شیخ طوسی علیہ الرحمٰن نے بغیر دلیل نقل کیے مجرد فتوا کے لیے لکھی ہے، یعنی صرف ہیں. اور جی صرف اس میں بالکل فتوا ہی منقول ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، توضیح مسائل بالکل کی جی، طرح ہے. توضیح المثال کی طرح ہے. یعنی اگر آپ یہاں پہ چلے جائیں چلیں ٹھیک ہے. باب المیاہ میں ہوں چلے جائیں، پانی کی اقسام میں چلے جائیں، باب المیاہ و اقسامہا. ٹھیک ہے جی. اس میں چلے جائیں، انہوں نے کیا کہا، یہ پانی سارے کے سارے پاک ہوتے ہیں، پانی کی دو قسمیں ہیں. ٹھیک ہے جی. پانی کیا ہوگا، طاہر و مطہر ہوگا، اور طاہر ہوگا لیس بمطہر ہوگا. یہ پھر یہاں پہ لکھا کہ مضاف پانی کسے کہتے ہیں. یہاں پہ پانی ہوں مضاف کی قسم کی، جیسے وہ پھول کا پانی ہے، باقلہ دال کا پانی ہو گیا، آس کا. اور اسی طریقے سے پھر یہاں پہ جو ہے وہ مطلق پانی کی بات کی کہ مطلق پانی کسے کہتے ہیں، کہ جس کے اوپر جو ہے وہ اسم کے بغیر اس کے اضافے کے کیا استعمال ہو. پھر اس کے بعد جو ہے وہ جاری پانی کی اقسام کیا شروع ہو گئیں. ٹھیک ہے. جاری پانی طاہر اور مطہر ہوتے ہیں، یعنی بالکل توضیح المسائل ہے، جو پانی کے کیا اچھا ساری کیا قسمیں پڑھتے ہیں، ساری ساری. تو یہ ایک شیخ طوسی قبلہ. کی کتاب کیا ہے، العدہ ہمارے کیا نام، النہایہ کتاب ہو گئی، المبسوط ہو گئی. اسی طریقے سے جو ہے وہ جو ان کی الخلاف کتاب ہے، اس میں کیا اگرچہ انہوں نے کچھ دلیلیں کیا ذکر کی ہیں وہاں پہ، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شیخ طوسی کی جو مبسوط کتاب ہے، یہ فتاوی ہیں ان کے، بعض جگہوں پہ کیا دلیل ذکر کی ہے. اور جو کتاب ان کی النہایہ ہے، ٹھیک ہے، النہایہ یہ جو ابھی آپ کے سامنے کیا ہم نے کھولی ہوئی ہے، النہایہ جو کتاب ہے، یہ تو ہے ہی کیا، فقط اور فقط کیا ہے، مجرد فتح. یعنی یہاں پہ لکھ بھی دیا کہ فی مجرد الفقہ والفتاوی، یہاں پہ فقط کیا فتاوی ہوں گے. تو اب جی، ہم شیخ دیکھ حسن سکتے ہیں. الہلائی صاحب سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر شیخ طوسی فتویٰ کو حدیث کے معنی میں لیتے تھے، تو وہ پھر یہاں پہ حدیثیں لکھتے، وہ فقط کیوں فتاویٰ لکھ رہے احسن ہیں. تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا اسی سوال ہے. طریقے جی ہاں اسی طریقے سے جو کتاب المبسوط کا کیا ہے، جب مقدمہ لکھا تو وہاں پہ پھر کیوں لکھا کہ میں فتوے الگ لکھوں گا اور فتوے کے اوپر دلائل کے الگ لکھوں گا. وہ عبارت بھی درست کیا بات ہے، میں یہاں پہ اسکرین پہ لے آتا ہوں آپ کے سامنے. یہاں پہ انہوں نے لکھا کہ کچھ مسائل کیا ہوں گے، ظاہر ہوں گے، وہ لوگوں کے لیے عجیب و غریب نہیں ہوں گے، مشکل. تو میں وقت وہاں پہ فقط مجرد الفتویہ، مجرد الفتویہ کیا مطلب، فقط فتاوی لکھوں گا وہاں پہ، اور کچھ مسائل کی میں دلیل لکھوں گا وہاں پہ. تو اس کا مطلب ہے فتاوی کو وہ کس معنی میں لیتے تھے، یہ حدیث نہیں ہوگی فتویٰ، حدیث کی بجائے وہ جو اس سے سمجھا ہوا ہے انہوں نے وہ کیا ہے وہاں پہ لکھ دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا تو قبلہ. کتاب ہاں النہایہ ہوگی. یعنی تین چیزیں میں آپ کو دوبارہ خلاصہ دے دیتا ہوں کہ کتاب جی النہایہ میں چلے جائیں تو وہاں پہ وہ واضح طور پہ لکھ دیا کہ یہ کیا ہے، مجرد فتاوی ہے، وہاں پہ وہ ہم نے دکھا بھی دی. المبسوط میں آ جائیں تو مبسوط کے اندر مقدمے کے اندر کیا ہے، انہوں نے وہاں پہ لکھ دیا کہ کچھ میں فتاوی لکھوں گا اور کچھ فتاوی ایسے لکھوں گا کہ جو غریب اور مشکل ہوں گے، یعنی لوگوں کے لیے اجنبی ہوں گے، تو ان کی کیا علت بیان کروں گا. اور کتاب العدہ میں کیا ہے، ہم نے آپ کو کیا دکھایا تھا کہ کتاب العدہ میں انہوں نے جب وہ عمومی قول کیا نقل کیا تو وہاں پہ انہوں نے لکھا قول مفتی کی کیا بات کی، وہاں پہ بھی کیا روایت مفتی کی بات نہیں تھی، قول مفتی کی بات کی. اور اسی کو کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے نظریے پہ کیا یہی ہے کہ جو دوسری قسم کا عام انسان ہے کہ جو خود تحقیق نہیں کر سکتا، وہ تقلید کرے گا، یعنی قول مفتی کو لے گا اور اس کے اوپر کیا کرے گا، عمل کرے گا. تو لہٰذا یہ کہنا، ٹھیک ہے، خلاصہ کلام ہم کیا بناتے ہیں کہ لہٰذا یہ کہنا کہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ جو ہے وہ جناب علی تقلید سے کیا مراد لیتے تھے کہ آپ نے کیا کرنی ہے، یہ فقیہ سے حدیث لے لینی ہے، یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جس کے خلاف شیخ طوسی کی اپنی فتاوی کی کتابیں گواہی دے رہی ہیں، العدہ کی عبارت گواہی دے رہی ہے، ان کی نہایہ کی جو کتاب ہے وہ کیا گواہی دے رہی ہے.